بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على اشرف الرسل واکرم البشر الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ رب کائنات کا فضل و کرم، اس ذات بابرکات کی خاص توفیق۔ آج کا ہمارا موضوع یہ جو ہمارا پیٹ ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں، اس کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ سے شرم کیسے کریں اور اس پیٹ کی حفاظت کیسے کی جائے۔ پیٹ کی حفاظت کے حوالے سے دو نقطے ذہن میں رکھیں، ایک تو ہے جسمانی اور دوسرا ہے روحانی۔ جہاں تک جسمانی طور پر پیٹ کی حفاظت کا تعلق ہے، اس بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ آج غیر مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے کھانے پینے کے اوقات اور اپنے معمولات کو ترتیب دے کر اپنے جسم کو بے شمار بیماریوں سے بچا رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان وہ اس چیز سے یکسر غافل ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے اس حوالے سے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تم کھا پی سکتے ہو، شرطیں دو ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ حلال ہو، اور دوسری یہ کہ وہ طیب ہو، پاک ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حکم رب کائنات نے تمام لوگوں کو دیا، کیا مسلمانوں کے لیے وہ حکم نہیں ہے؟ میں ایک مثال سے بات کو واضح کروں گا، اور یہ واقعہ جو میں سنانے والا ہوں ایک ثقہ عالم دین نے سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا یہ برائلر کا کاروبار تھا، تو اس کے پاس تقریباً روزانہ ایک خاص سرکاری ملازم آتا تھا، میں اس محکمے کا نام نہیں لیتا۔ تو وہ جب بھی آتا کہتا کہ میں تمہارے پاس 1 گھنٹہ بیٹھوں گا، دوست تھا اس کا، تو ایسا کرو کہ مجھے کوئی مرغی جو ہے نا وہ پکوا کر کھلاؤ۔ اب اس کی دکان مرغیوں والی ایسی جگہ پر تھی جہاں قریب کافی سارے ہوٹل تھے، تو ہوٹلوں والے اس سے خریدتے تھے۔ تو یہ کیا کرتا کہ مرغی پکڑتا، اس کو ذبح کرتا، اس کے ٹکڑے کرتا، ہوٹل پہ جا کر کبھی کہتا فرائی کر دو، کبھی کہتا روسٹ کر دو، کبھی کہتا بروسٹ بنا دو، کبھی کہتا کڑھائی بنا دو، کبھی کہتا کہ جل فریزی بنا دو، مختلف قسم کی ڈشیں۔ اور اس مرغیوں والے کو دکھ اس وقت ہوتا کہ جب وہ سرکاری ملازم کھا پی کر کہتا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کتنی خلوص کے ساتھ، کتنی چاہت کے ساتھ ہوٹل والوں کا احسان لے کر اس آدمی کی خدمت میں یہ پیش کیا، اور اس نے بات ہی گوا دی ہے کہ مزہ ہی نہیں آیا۔ وہ مرغیوں والا کہتا ہے میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنے ایک اور دوست کے سامنے کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ جو دوست تھا نا، اس نے پوچھا کہ اس آدمی کا تعلق، وہ آدمی کون ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ اب وہ فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا اس کا فلاں سرکاری محکمے سے تعلق تو نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا ایک تجربہ کرو، بڑی توجہ کے ساتھ بات سننے والی ہے۔ اس نے کہا ایک تجربہ کرو۔ کہتا ہے وہ کیا؟ کہنے لگا جب تم مرغیاں خریدتے ہو تو ان میں سے کچھ مر بھی جاتی ہیں۔ کہتا ہے برائلر ہے، اس کو تو آسرا چاہیے، اس میں تو جان برائے نام ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی ساری مر جاتی ہیں۔ کہتا ہے کسی دن اس آدمی کو
مردہ مرغی جو ہے نا وہ ہوٹل سے پکوا کے کھلا دو، تو بات کرو کرنے والی، کیوں مجھے جہنمی بنانا ہے؟ میں مردار کھلاؤں گا؟ اس نے کہا تجربہ تو کرو، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ اس کے آنے سے پہلے نا ایک مردہ مرغی کاٹ کے بوٹیاں بنا کے رکھ لی، بلکہ سالم حالت میں رکھ دی۔ جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ حضور والا آپ کے لیے پہلے سے مرغی تیار ہے، بتائیے اس کو سالم روسٹ کروا دوں، اس کی بوٹیاں بنوا دوں؟ کہتے کہ جیسے اس نے کہا میں نے ہوٹل والے کو دی، وہ برائلر ہوتا ہے تھوڑی دیر میں پک جاتا ہے، اس نے وہ پکا کے اس کے سامنے رکھی، وہ کھاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا یار آج بڑا مزہ ہے، آج بڑا مزہ آیا۔ اب یہ مرغیوں والا پریشان، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے پھر اپنے اسی دوست سے ملاقات کی اور اس کے سامنے سارا ماجرا رکھا۔ اس نے کہا میرے بھائی بات سن دھیان سے، یہ اس آدمی نے آج تک حلال کا لقمہ نہ کھایا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلایا ہے، تو جس آدمی کا پیٹ حرام کا عادی بن چکا ہو اس کو حلال کا مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھیے، فرمایا والاسم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے۔ یہ قدرت نے، رب کائنات نے جو ضمیر نام کی چڑیا رکھی ہے نا ہر انسان کے اندر، وہ ایک دفعہ انسان کو ضرور جھنجھوڑتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ ضمیر ایک دفعہ انسان کو بتاتا ہے، اور اگر انسان اس ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گناہ کے راستے سے باز آ جائے تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اسے معاف کر دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتا ہوں بلکہ الٹا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 50 قسم کے عذر ہیں۔ ساری دنیا حرام کھا رہی ہے، میں کھا لوں گا کیا ہو جائے گا، تھوڑے بہت کے ساتھ گزارا ہی نہیں۔ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ اس آدمی کے پاس لاکھوں ہیں، اگر اس نے مجھے رشوت میں چند ہزار دے دیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ کیا میرے بچے لگژری زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا مجھے عیاشی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں؟ زندگی کون سی بار بار ملنے والی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے زیادہ اخلاقی جواز ہیں ہمارے پاس، دنیا کا ہر مجرم اپنے جرم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز جو ہے وہ ضرور گھڑ لیتا ہے، لیکن ان تمام تر اخلاقی جوازوں کو ایک چیز کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اس پیٹ کے اندر حرام کا مال نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک آدمی لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہے، سر میں مٹی دھول پڑی ہوئی ہے، بیت اللہ پہنچتا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاتا ہے، یا رب دعا کرتا ہے، تو فرمایا اس کے پیٹ کے اندر پانی کھانا حرام کا ہے، اس کے جسم پر لباس حرام کا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک پہلو ہے اپنے پیٹ کی حفاظت کی جائے، یہ ہے کلوا مما فی الارض حلالا، حلال کھانا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ طیبہ، پاک چیزیں کھانی ہیں۔ کیا کہوں، اس قسم کی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے بھائی ہماری بہنیں برا منا جاتے ہیں۔ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ ہمارے گھروں میں کس قدر کھانے کا ضیاع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
پھر اس وقت کو یاد کرو جب تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں صرف ایک تجربہ آپ کو کرواتا ہوں۔ جب وضو کرنے لگے نا، ٹونٹیاں ہیں آج کل، ایک زمانہ تھا کس پورے پنڈ کے اندر ایک کنواں ہوتا تھا۔ یہ نلکے بعد میں آئے ہیں، موٹریں بعد میں آئی ہیں، ٹرپائنیں بعد میں آئی ہیں۔ پورے پنڈ میں ایک کنواں ہوتا تھا۔ ہماری خواتین گڑوں کے ذریعے اس کنویں سے پانی لاتی تھی، اسی پانی کے ساتھ غسل ہوتا، اسی سے وضو ہوتا، اسی سے استنجا ہوتا، اسی سے کپڑے دھلتے، اسی سے برتن دھلتے، اسی سے صفائی ہوتی تھی۔ نتیجہ کبھی پانی کی نکاسی کا مسئلہ نہیں بنا تھا۔ آج ایک تجربہ کیجئے، وضو کرتے ہیں نا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جس جسم کے انگ کو، جس وضو کے جسم کے عضو کو دھوتا چلا جاتا ہے، اس کے گناہ صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نیچے بالٹی رکھ لیجئے اور وضو مکمل کرنے کے بعد دیکھیے گا کہ اس بالٹی کے اندر کتنا پانی ہے۔ انتہائی زیادہ خوفناک انداز سے ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ ورنہ آپ کو شک ہو، یہاں پر ایک کپ پانی کتنا ہوتا ہے جی؟ ایک کپ پانی 250 ملی لیٹر لے کر آئیے، میں آپ کو وضو کر کے دکھاؤں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک وقت تھا، ٹرینڈ بدل گیا نا، معمولات بدل گئے۔ ایک وقت تھا کہ خواتین اس بات کا انتظار کرتی تھیں کہ میرا شوہر گھر آئے گا تو ہم کھانا کھائیں گے، اور آج ٹرینڈ کیا ہے؟ شوہر لائے گا تو کھانا کھائیں گے۔ اب وہ جو ہوٹلوں کا کھانا ہے، 90% سے زیادہ ہیپاٹائٹس، کینسر، معدے کا السر، شوگر، بلڈ پریشر، پتہ نہیں کن کن بیماریوں کا سبب۔ کیوں؟ جو چیز گھر میں پکا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا، جتنے پیسے خرچ کر کے ایک آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے، اتنے پیسوں سے پورا خاندان جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ گویا کہ ہم نے اپنی جیب سے پیسے دے کر اپنے لیے بیماری بھی خریدی، اللہ کی عطا کرتا دولت کو اڑایا بھی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، پیٹ کی حفاظت دو حوالے سے۔ ایک تو اس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، دوسرا آپ اپنی استطاعت کے مطابق گھر میں کھانا تیار کریں، لیکن اتنا جتنا آپ نے کھانا ہے۔ برتن کو صاف کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانے کا نتیجہ یہ ہے، بچوں کی عمر ابھی 25 سال نہیں ہوتی، پیٹ نکل آتے ہیں، موٹاپے کی بیماری پھیل رہی ہے۔ تو اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔